معزز حاضرین، سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، دو قرآن کریم کے مختلف آیتیں مختلف مقامات سے اور ترمذی میں ایک آئی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا میں نے آپ کے سامنے ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم ایک اہم موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ ہمارا موضوع ہے فہم صحابہ کی ضرورت اور اہمیت۔ میں سمجھتا ہوں اس موضوع کی امت کے ہر طبقے کو ضرورت ہے۔ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ فتنے سے بچ کر رہے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہدایت یافتہ بن کر زندگی گزارے، جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر اس کے لیے سننا دنیا اور آخرت میں دونوں لیے نفع بخش ہے۔ تو یہ فہم کس کو کہتے ہیں؟ فہم کہتے ہیں سمجھ کو۔ صحابہ کی سمجھ کیسے تھی، وہ کیسے سمجھتے تھے اور انہوں نے کیسے علم حاصل کیا؟ امت اگر صحابہ کے فہم کے مطابق چلتی ہے تو دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر صحابہ کے فہم سے ہٹتی ہے تو آج دنیا کیا کیا نقصانات دیکھ رہی ہے؟ انشاءاللہ ان عناصر پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں یہ دور پرفتن ہے۔ قدم قدم پر آج سارے انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، ہر ایک کو فتنے کا سامنا ہے۔ بعض جگہ شبہات کا فتنہ ہے، بعض جگہ شہوتوں کا فتنہ ہے۔ قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں کا دور ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک ٹیلے کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گھروں کو دیکھ کر کہا، حالانکہ اللہ کے نبی کا دور تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور، آپ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں مدینے کے گھروں کے درمیان میں فتنے گر رہے ہیں۔ یہ کون سا دور؟ تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور۔ اور کون ہیں؟ اللہ کے نبی امت میں موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، مگر اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو یہ فتنے کیسے کیسے گرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فتنہ جسم میں دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، یہ فتنے انسان کے دل پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فتنے کیسے گرتے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مثال پر قربان جاؤ، آپ نے کیسے پیارے بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا یہاں تو قالین ہے، حصیر ہے، اس کی کاڑی ہوتی ہے، وہ دھاگا کٹ کرتے ہی جیسے کاڑیاں گرتے ہیں ویسے دلوں پر جو ہے فتنوں کی بارش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں یہ بھی کہا کہ جیسے آسمان سے بارش گرتی ہے ویسے تمہارے اوپر فتنے گریں گے۔ بہرحال آج کا دور یہ فتنے کا دور ہے، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، جوان ہو، بچے ہوں، پیدا ہونے والے بچے کو بھی فتنے کا سامنا ہے آج۔ تو اس پرفتن دور میں ہمیں اگر ہر طرح کے فتنے سے بچنا ہے تو منہج صحابہ، فہم صحابہ بہت ضروری ہے۔ یہ منہج صحابہ، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا فہم، اس کے بغیر ہم دنیا میں کامیاب ہو نہیں سکتے، آخرت میں کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو منہج صحابہ پر بولتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں ان کے اندر صحابہ کی دور دور تک کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ ہو رہا کیا؟ اتباع ہوا، خواہشات کے پیچھے مکمل طور بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال آج ہم فہم صحابہ سے دور ہوئے تو بڑے نقصانات ہوئے۔ آئیے میں جو آیتیں پڑھا ہوں، دو آیتیں، اس کی جو ہے ترجمہ کر کے اپنے درس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ جیسا معیاری ایمان ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان تھرماکول کی طرح ہے، اتنا ہلکا، بس پھوکے تو اڑ جائیں گے، ویسا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ جیسا معیاری ایمان چاہیے۔ اگر تم صحابہ جیسے معیاری ایمان پر اترو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت جیسے صحابہ کو ملا تم کو بھی مل کر رہے گی۔ ہم مسلمان ہو کر کمزور ایمان کا شکار ہو کر صحابہ جیسی مدد ملنا بولے تو صحابہ جیسے معیاری ایمان پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہ فرماتا ہے۔ اور کہا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم صحابہ کے
کے راستوں سے ہٹو گے تو امت میں افتراق و انتشار پیدا ہو جائے گا. ایک بات تو اللہ نے یہ بتائی. اور دوسری آیت ہم نے جو پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں کو اپناتا ہے تو کیا کہا, نولیہ ما تولی, ہم وہ جہاں جائے گا اس کو پھیرتے جائیں گے. آج آپ دیکھیے نوجوانوں میں, سلفیوں میں, غیر سلفیوں میں, کوئی بھی ایک نئی پارٹی اٹھتی ہے لوگ اس کے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر تم صحابہ کے راستے سے ہٹو گے تو کیا ہوگا, ہم جہاں تم جاؤ گے وہاں ہم تم کو پھیریں گے اور آخرت میں کیا ہوگا, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ایک دیکھیے حدیث, حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. میں بھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, صحابہ بھی کرتے تھے, اللہ کے نبی بھی کرتے تھے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تو آپ کی تقریر میں دو خصوصیات ہوتی تھی. اسے بیان فرمائی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے آپ کا دل بھی کانپ اٹھتا, سامنے والوں کے دل بھی کانپ اٹھتے. اس کیفیت سے آج ہماری محفلیں خالی ہیں. دوسرا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے آپ ایسے بامل انسان تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے بے اختیار لوگوں کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کرنے کا, تقریر کرنے کا, امت کو نصیحت کرنے کا, رشد و ہدایت کی دولت سے مال کرنے کا یہ بڑا بہترین اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا تھا. وہ ایسی تقریر آپ نے فرمائی, صحابہ تو بولنے لگے گویا نبی کا امت سے آخری خطاب ہے یہ. اس میں آپ نے آخری میں کیا فرمایا, دیکھو لوگو علیکم بسنتی, اس میں ہے میرے بعد جو ہے کیا ہوگا, بدعتیں پیدا ہوں گی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو فتنوں کے زمانوں میں. آپ نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شکل میں جو جماعت چھوڑی, کہا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری سنت تو قیامت تک تمہارے درمیان میں رہے گی, لیکن میں نے جو تیار کیا ہے صحابہ کی جماعت اس کو بھی لازم پکڑو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفال پہ غور کرو. میں جب بات بولتا ہوں ذرا معمول لگتی ہے انداز, لیکن اس میں بڑا نکتہ ہے. آپ نے کہا کہ میرے بعد صحابہ کی پیروی کرو, وہ صحابہ کی دو خصوصیتیں ہیں. آپ نے فرمایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہا ایسے صحابہ کے راستے پر چلو, ماشاءاللہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ انسان ہیں. اللہ کے نبی کے الفاظ پہ غور کیجئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد ان صحابہ کے راستے پر چلو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اور اس کے بعد ذرا میرے طرف دیکھیے, اگر ہم کوئی گھٹ چیز ہوتی ہے تو اپنے داڑوں میں پکڑ کے اس کو دباتے ہیں, کبھی کھینچنا ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہج صحابہ کو, فہم صحابہ کو اور یہ صحابہ کے اس مبارک راستے کو تھامنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے تم داڑوں میں کوئی چیز پکڑتے ہو ویسے زندگی کے مختلف میدانوں میں منہج صحابہ کو لازم پکڑو. آج ہمارا حال یہ ہے, چند مسائل کو رکھ کر ہم نے اس کو کہہ دیا یہ سلفیت ہے. نہیں, زندگی کے ہر موڑ پر نبی کے راستے پر چلنا, صحابہ کے راستے پر چلنا, تابعین کے راستے پر چلنا اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنا, یہی اصل میں سلفیت ہے. معزز حاضرین, اور ایک حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے کیا فرمایا, کہا یہ یہودیاں 71 گروپ میں بٹ جائیں گے, صحیح حدیث ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کرسچن 72 گروپ میں بٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قوموں کا تذکرہ فرمایا. 30 نمبر پر کیا کہا, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً, 71 گروپ میں یہود, 72 میں کرسچن, اور میری امت 73 گروپ میں بٹے گی. حضرات صحابہ اکرام کے فہم پر قربان جاؤ, اتنا ہی کہنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے کہا کلھا فی النار, کہا یہ 70 پر 3 فرقوں میں سے 70 پر 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے. حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والی جماعت کون ہے, آپ کے ساتھ جنت میں رہنے والے, آپ کے نقش قدم پر چلنے والے, جن کی دنیا اور آخرت جو ہے کامیاب ہو جائے گی, وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا, ما انا علیہ اليوم واصحابی, جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں اس راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو افتراق و انتشار سے بچانے کے لیے کیا فرمایا, صحابہ کے راستے پر چلو.
معزز حاضرین، اس حدیث تشریح میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشن گوئی کی، آج دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ 72 کیا اس سے ذرا فقہ میں بڑھ گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے یہود و نصارہ کی طرح تم گروپ میں نہ بٹ جاؤ. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کون مراد؟ یہود و نصارہ ہیں، لہذا ان کے راستے پر چلنا نہیں چاہیے. معزز حاضرین، اب ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں صحابہ جیسا معیاری ایمان اگر پیدا کرتے ہیں امت کامیاب ہو سکتی ہے، جیسا حضرات صحابہ اکرام اپنے زمانے میں کامیاب ہو گئے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے. جیسے ستاروں کے بغیر آسمان بے نور لگتا ہے، ویسے صحابہ کی تاریخ کے بغیر اسلامی تاریخ بے رونق ہے. جب بھی صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا اسلامی تاریخ انکمپلیٹ تصور کی جائے گی. یہ ہیں حضرات صحابہ اکرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے میرے صحابہ جب دنیا سے چلے جائیں گے میری امت پر تباہ اور ہلاکت کے دروازے کھل جائیں گے. حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تو ہو کر رہا. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ جب تک رہیں گے اس وقت امت ہلاک نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی میرے صحابہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے آسمان بغیر ستاروں کے بے رونق ہو جائے گا، دنیا سے بھی خیر کا خاتمہ ہوتا چلے جائے گا اور امت فتنوں میں پڑ جائے گی. اور معزز حاضرین، آپ دیکھیے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی پر ایمان لانے والے تھے، مگر یہ اللہ کے نبی کو صحابہ کی شکل میں جو جماعت ملی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر نبی پر ایمان لانے والے افراد تھے، مگر اللہ کے نبی کے حصے میں صحابہ جیسی جماعت آئی ویسی جماعت کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ صحابہ جیسی جماعت اس سے پہلے دنیا نے ان کو نہیں دیکھا اور قیامت تک ایسی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی. اور ایک جگہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں امت کے کسی بھی طبقے کو صحابہ کے سے قیاس نہیں کر سکتے. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر کوئی عورت زیادہ خرچ رہی ہے تو بولتے تھے وقت کی خدیجہ ہے. اگر جو ہے مرد خرچ کر رہا ہے تو کیا بولتے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. نہیں بولنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام جو معیار تھا ان کا، امت کا کوئی طبقہ نیکیوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لہٰذا تھوڑی چیز میں صحابہ کی مثال دے سکتے ہیں آپ، لیکن صحابہ جیسے ہیں انہوں ایسا نہیں بول سکتے. لہٰذا اگر یہ بات جو ہے تابعین سنتے، اگر کوئی یہ کہتا کہ فلاں صحابی سے فلاں تابعی افضل ہیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے. اتنا جو ہے بہترین انداز سے حضرات صحابہ اکرام کے حقوق کو ادا کرتے تھے. اور آپ یاد رکھیے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا توریت میں جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی. اللہ اکبر. اور یہ حضرت صحابہ اکرام وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں جن کا تذکرہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کیا؟ انجیل میں کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. تو کیا معلوم ہوتا ہے یہ صحابہ کرام کے آنے کی پیشن گوئی توریت میں بھی تھی، صحابہ کرام کے آنے کی پیشن گوئی انجیل میں بھی مکمل تھی. معزز حاضرین، آپ یہ بات یاد رکھیے فہم صحابہ جب بولتے صحابہ کی سمجھ، اس بارے میں ایک بات یاد رکھیے عقیدے کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارے زندگی سے تعلق رکھنے والا، ہر زندگی کے مسئلے میں ہمیں صحابہ کو ہی دیکھنا چاہیے. اگر آپ بہترین نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو دیکھو جنہوں نے جو ہے نبی سے سیکھا تھا. اگر آپ عقیدے کا کوئی مسئلہ سیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو دیکھو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا. آگے ہم اس کا ذکر کریں گے. اور ذرا تاریخ میرے ساتھ ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے. اب دیکھو اللہ کے نبی کا زمانہ تقریباً 11 سال، اللہ کے نبی کی ہجرت وہ کب؟ مکے کے 13 سال اور مدینے کے 10 سال، 23 سال. ماشاءاللہ یہ 23 سال دنیا کا سب سے بہترین زمانہ. نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر 10 سال رہے، حضرت عثمان 13 سال رہے. تو بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
تقریباً 30 پر 7 سال تک امت ماشاءاللہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہی. جب تک صحابہ تھے، صحابہ کا فہم تھا، صحابہ کے جو ہے منہج تھا، ماشاءاللہ لوگ چلتے رہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی قرآن کو چھوڑتا، حدیث کو چھوڑتا، ذرہ ہے راہ سے ہٹتا، عمر رضی اللہ عنہ بلا کر اس کو کوڑے مارا کرتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. اور اس کے بعد دیکھیے حضرت عثمان کا دور بھی آیا، ماشاءاللہ خلافت کچھ بھی، اختلاف کچھ بھی نہیں رہا. بس کیا ہوا، گمراہ فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ خوارج بولتے نا، یہ گمراہ فرقہ، اسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. ایک فارس سے آنے والا عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے حضرت عمر کو مارا تھا. اور حضرت علی کی شہادت بھی آپ جانتے ہیں. تو بولتے حضرت علی کی 4 سالہ خلافت میں 2 سال خلافت آرام سے گزر گئے. لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 30 سال جب آیا تو وہیں سے پریشانیاں شروع ہو گئیں. ادھر خوارج اٹھے، ادھر شیعہ اٹھے، ادھر تقدیر کا انکار کرنے والے اٹھے. اگر حضرات صحابہ کرام جیسا ان کا ایمان نہ ہوتا تو وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے. آج بھی دیکھیے ہندوستانی ماحول میں پریشانی ہزار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر صحابہ جیسا ایمان اگر ہمارا پیدا ہو گیا نا، جیسے مکے میں انہوں نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، ہم وہ صحابہ جیسا معیاری ایمان رکھ کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ آج کے تقریر کا سب سے اہم پیغام ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں فقہ میں اختلاف تھا، لیکن یہ بات غور سے سنو، نوٹ کرو اسے. کیا ہے؟ صحابہ کرام کے درمیان عقیدے کے کسی بھی مسئلے میں اختلاف نہیں تھا. جیسے آج کل عقیدے کے کتنے مسائل ہیں. بعض لوگ بولتے اللہ ہر جگہ موجود ہے، بعض لوگ بولتے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. اس طرح کے اختلافات حضرات صحابہ کرام میں نہیں تھے. اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے زمانے میں کہیں رتی برابر عقیدے کا اختلاف دیکھتے، فوراً جا کے مکمل طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مثال دیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خوارج کو نصیحت کی. ماشاءاللہ ان کی کوشش سے کئی خوارج توبہ کر لیے اور ماشاءاللہ اہل سنہ والجماعہ میں آ گئے. اور آج ایک نعرہ ہم بہت سنتے ہیں ہر پلیٹ فارم سے، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے قرآن، اور دوسرا ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر جماعت، ہر تحریک، ہر تنظیم یہی کہتی ہے ہمارا بس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے. لیکن ایک بات علامہ البانی رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس ہدایت کے 2 سرچشمے ہیں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یاد رکھو. ایسا نعرہ لگانے سے امت کامیاب نہیں ہوگی. لیکن یہ جملہ دیکھیے، یہ جملہ بولنے کے لیے علامہ البانی کو کتنا پاپڑ بیلنا پڑا، ہزاروں لاکھوں حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا، حکم لگایا. یہ اس حد تک پہنچنے کے لیے ان کو بڑی تکلیف ہوئی. جہاں وہ بات بتا رہے ہیں، بولتے ہیں امت مسلمہ کے پاس ہدایت کے 2 جو ہے کیا ہیں، روشن سرچشمے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو، قرآن کو جب تک فہم صحابہ کی روشنی میں نہیں سمجھو گے، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. حدیث کو بھی اگر فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آج یہ جو نعرہ قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، لیکن علامہ البانی بولتے ان دونوں کے ساتھ یہ بتاؤ، قرآن کو، حدیث کو، اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ شرط ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ سے ہٹتے ہیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ سے ہٹتے ہیں، بھلا بتائیے ہم ان دونوں سرچشموں سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم میری سنت کو اپناؤ، میرے بعد جو ہے خلفائے راشدین کو سنت کو اپناؤ. یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے 2 جملے بولتے ہیں، کتنے بہترین جملے. اس کو تو آب زر سے لکھا جا سکتا ہے، کتنے بہترین جملے. اور یہی جملے ابن مسعود نے بھی بیان فرمائے، کہا اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگو نبی کی اطاعت کرو، بدعت پیدا نہ کرو. آج امت کو اب دیکھتے اتباع نہیں ہے، بدعت زیادہ ہیں. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے
امت کے پاس سنتیں اتنی ہیں، ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ان تمام سنتوں کو چھوڑ کر آج امت بدعت کے پیچھے بھاگ رہی ہے. سنت پر عمل کرنے کے لیے زندگی ساتھ نہیں دے رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ سنت کو چھوڑ کر بدعت کے پیچھے بھاگے اور بدعت کے پیچھے بھاگ کر وہ ایسے ہی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے. معزز حاضرین، صحابہ کا فہم کیسے تھا؟ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ صحابہ کے پاس وہی عقل تھی. ہمارا جو جسم ہے صحابہ کا وہی جسم تھا. تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسے ہی سوچ لیتے ہیں مگر ویسا نہیں تھا. صحابہ کا فہم کیسے تھا؟ دیکھو، سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ تھے. حضرت اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں ان کو دیکھا. اللہ صحابہ نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، قرآن کی جو تفسیر نبی کے مبارک زبان سے ہوتی تھی اس کو اپنے کانوں سے سنا، حدیث دی گئی تو اس کو اپنے کانوں سے سن کر اپنے دلوں میں بسایا. تو جو نبی کے زیر سایہ تربیت یافتہ ہو وہ دنیا کے سب سے ہدایت یافتہ انسان ہیں. یہ تو سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی عقل کی بڑی بہترین تربیت فرمائی تھی. آپ دیکھیں، ہم بھی امتی ہیں، صحابہ بھی امتی ہیں، مگر ہم کبھی سوال کرتے ہیں تو شریعت پر حرف آتا ہے. حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، ماشاءاللہ ان کا ایمان کیسا، ان کے اندر اتباع کیسے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا سوال نہیں کیا جو آپ کے اتباع کے خلاف تھا. کبھی ایسا سوال نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں. کبھی ہم بول دیتے مگر حضرات صحابہ کرام کے اندر وہ اعتراض والی عقل نہیں تھی، اور وہ عقل ایسے تھی ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں ان کی عقلوں کو ایسا نور دیا، ایسا نور دیا، وہ عقل جو رہتی دنیا تک کے لیے، دنیا والوں کے لیے ماشاءاللہ مکمل طور پر ایک رہبر بن گئی. تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی عقل کی تربیت فرمائی. آپ نے ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا فرمایا. اللہ کی اطاعت کیسے کرنا، رسول اللہ کی اتباع کیسے. ایک مثال دے دیکھیے، جیسے آپ لوگ، ہم ساکس پہنتے ہیں، چلتے ہیں تو کچرا کہاں لگتا ہے؟ نیچے لگتا ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ساکس پہنے تو نیچے مسح کریں. عقل یہی نہ بولتی ہے اوپر تھوڑی مسح کریں گے، نیچے مسح کرنا چاہیے. عقل ایسا سوچتی ہے. مگر قربان جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر وہ کیا کہتے ہیں؟ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا، عقل کیا بولتی ہے؟ نیچے مسح کیا جائے اس لیے کہ کچرا نیچے لگتا ہے. لیکن دیکھو، وہ شریعت کو عقل کی روشنی میں نہیں سمجھتے تھے، قرآن کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فہم کے مطابق وہ سمجھتے تھے. کیا بولتے ہیں؟ دیکھو، اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو نیچے مسح کرنا پڑتا، مگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سانس کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہی ہے فرق ہمارے سوچنے میں اور حضرات صحابہ کرام کے سوچنے میں. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کو دنیا کا سب سے بہترین دل بنا دیا. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھا تو سب سے بہترین دل اگر مخلوق میں کسی کا پایا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. صحیح بات ہے، آپ سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دل کو پانیوں کے سردار زمزم سے سونے کے تش میں رکھ کر دھویا گیا تھا. اس کے اندر شیطانی میلے کچیلے ساری چیزوں کو ماشاءاللہ پاک کر دیا گیا تھا. وہ دل ایسا دل تھا، اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ دل ایسا تھا آسمان سے آنے والی وحی کو بھی ماشاءاللہ برداشت کرتا تھا. اس دل میں وہ جو ہے مکمل طور پر کوالٹی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دل پایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد پوری مخلوق میں سب سے بہترین اگر کسی کا دل تھا تو حضرات صحابہ کرام کا دل تھا. دل کے بڑے پاک تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کیا کہا؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بتائی گئی بات، صحابہ کے بعد تابعین آئے، اور تابعین کے بعد قیامت تک جو بھی مومن آئے گا وہ صحابہ کے
کے بارے میں اور گزرے ہوئے اسلاف اعظام کے بارے میں اپنے دل میں کینہ کپٹ کبھی نہیں رکھنا چاہیے. آج دیکھیے امت صحابہ کے فہم سے ہٹ رہی ہے, صحابہ کے منہج سے ہٹ رہی ہے, صحابہ کے راز ہٹ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج امت میں ایسے علماء پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں, جو صحابہ کے خلاف امت میں بغض و عداوت پیدا کر رہے ہیں. ایسے یوٹیوب چینل ہیں جو حضرات صحابہ کرام کے عزت سے کھیلتے ہیں. ایسی کتنی کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر جو ہے مسلمانوں کے ذہن صحابہ کے بارے میں گندے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے سلفیوں میں خود اتنے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں میرے میں ابو بکر میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں, استغفر اللہ. ایسی باتیں, یہ کیا؟ یہ حضرات صحابہ کرام کے تقدس اور ان کی عزت کو کمی کرنے والی کتابیں, یوٹیوب چینل, علماء سب دنیا میں موجود ہیں نا, ان سب کو دیکھ کر جو ہے کبھی اپنا دماغ خراب نہیں کر لینا چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام ایسے تھے, عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ, یہ وہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صحبت کے لیے چن لیا تھا. آج دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, کوئی مرید اس کا پیر ہوتا ہے, افریقہ میں ہوتا ہے, ادھر ہوتا ہے, ادھر ہوتا ہے, اس کے پیچھے کتنا بھاگتے. مگر حضرات صحابہ کرام کی عظمت کیا ہمارے دلوں میں ہے؟ آج صوفیوں کو اپنے پیروں کی, عاملوں کاملوں کی, ان کے دلوں میں جو اہمیت ہے وہ حضرات صحابہ کرام کا تقدس ان کے دلوں میں نہیں ہے. بس حضرات صحابہ کرام کا قصہ سن لینا, رو لینا, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی فہم کی روشنی میں قرآن حدیث کو سمجھنے سے ہی ہماری امت کے لیے مکمل طور پر کامیابی ہے. یہاں بتاتے ہیں, دیکھیے امت کے سارے لوگوں کا علم جمع کرو آپ, پورے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگوں کا, پوری امت مل کر حضرات صحابہ کرام کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کا علم ہے. اور یہاں خواتین بھی ہیں, آپ سے بولنا چاہیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم کیسے تھا؟ ماشاءاللہ 2250 حدیثوں کی راویہ. زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کے سارے مسلمان عورتوں کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. قول دیکھو, دنیا کے سارے مسلمان عورت قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوتے ہیں, عالمہ, فاضلہ, داعیہ, سب کے علم کو ایک پلڑے میں رکھو, لیکن یہ پوری عورتوں کا علم اکیلے عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ یہ علم کے پکے, علم کے سمندر تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ایک بات بھی علماء نے یہ بتائی ہے, جب تک حضرت عمر زندہ تھے, عمر کا ایمان تھا, عمر کے حکومت کرنے کا طریقہ تھا, عمر کا علم تھا, عمر کی دور اندیشی تھی, ماشاءاللہ امت ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ تھی. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, گمراہ فرقوں کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا, اور وہیں سے حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے. معزز حاضرین, یہ حضرات صحابہ کرام ہیں. امت کا کوئی بھی طبقہ اپنے دل میں تقوی پیدا کر لے, صحابہ کے تقوی کا درجے کو پہنچ نہیں سکتا. اللہ نے کہا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اور ان کے اندر خشیت الہی بھی کیسی, اللہ کا ڈر کیسے تھا. ایک دو مثالیں جیسے سنیے. شراب کے حرام ہونے سے پہلے کچھ صحابہ ایسے ہی مر چکے تھے, شراب پیتے تھے. وہ شراب حرام ہونے سے پہلے نبی سے آ کر پوچھتے یا رسول اللہ ان صحابہ کا کیا ہوگا جو شراب حرام ہونے سے پہلے مر گئے نا, کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ نے آیتیں اتاری, ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اور دیکھیے کیسے اپنے پرانے صحابہ کا خیال کیسے. بعض صحابہ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا, اس کی طرف بعض صحابہ رک کر کے نماز پڑھے, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے صحابہ کی ماشاءاللہ دلوں کی لاج رکھتے ہوئے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تعالیٰ وہ تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو بیت المقدس رک کر کے نماز پڑھی گئی ہیں. تو ان کے اندر تقوی, ان کے اندر خشیت الہی, اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پانا. جب بھی صحابی کا رضی اللہ عنہ, یہ رضی اللہ عنہ جملہ ایک دن میں, 2 دن میں, 1 گھنٹے میں نہیں ملا. نفس کو کچلا, اللہ کی طاعت میں لگایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگایا, آپ کی چھوٹی موٹی ہر سنت پر مر مٹے, تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. یہ اور یاد رکھیں, اللہ جن سے راضی ہو جائے اس سے بڑی دنیا میں کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضامندی دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے اور آخرت میں بھی سب سے بڑی چیز ہے. اور اب یہ بات یاد رکھیں, یہ حضرات صحابہ کرام کو جو
امتیازی خصوصیت حاصل ہے امت میں وہ یہ ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا تھا. وہ صحبت چاہے 20 سال کی ہو, وہ صحبت چاہے 20 دن کی ہو, وہ صحبت چاہے 10 دن کی ہو. بعض علماء تو بولتے وہ صحبت اگرچہ چند گھنٹے لمحات کی ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ صحابی ہیں. دیکھیے غزوہ احد کو جا رہے ہیں, ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں, راستے میں ایمان لا رہے ہیں, جنگ کو جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, اللہ پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لائے, گئے ماشاءاللہ کفار و مشرکین کے درمیان گھس کر جو ہے شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا ما رکع للہ رکعتن, اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نماز بھی نہیں پڑھے, ایک رکوع بھی نہیں کرے, ماشاءاللہ سیدھے جنت میں چلے گئے. یہ دیکھیے راستے میں چلتے ہوئے نبی کی صحبت پا رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا اگر 1 منٹ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں وہ دنیا کا وہ شرف ہے, دنیا کی ہزاروں سرٹیفکیٹیں لا کر رکھ دیں, مگر حضرات صحابہ اکرام کی جو صحبت کا تو امتیازی وصف ہے اس امتیازی وصف کا ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ہمارا یہ ایمان ہے سارے صحابہ جنتی ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. صحیح حدیث ہے, جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے بعد ابو بکر کے راستے پر چلو, میرے بعد عمر کے راستے پر چلو. بعض روایتوں میں عمار بن یاسر کا نام بھی آتا ہے, میرے بعد عمار بن یاسر کے نام راستے پر چلو. بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کا نام بھی لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ راستے سے ہٹے ہوئے تھے, آپ نے مختلف مناسبتوں میں مختلف صحابہ کا مکمل طور پر نام لیا. میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں, اگر یہ جملہ آپ سن لیا نا میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. وہ کیا ہے, دنیا میں ایسے لوگوں کو آئیڈیل بناؤ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے. اگر آپ کھلاڑیوں کے پیچھے جیسے امت کا نوجوان فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اگر آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے دنیا میں اللہ کا غصہ مول لے رہے ہیں آپ. اگر آپ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں ان لوگوں کو آئیڈیل بناؤ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے. اگر ہم جن سے اللہ راضی ہو چکا ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو سارے دنیا ہم سے روٹ جائے, کوئی فکر کی بات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. معزز حاضرین, حضرات صحابہ کرام بڑے خیر کے حریص تھے, خیر کے بڑے بہترین پابند تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھو صحابہ کی جماعت غور سے سنو, جب تک جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے جنہوں نے میری صحبت پائی ہے یہ دنیا میں جب تک ہیں دنیا میں خیر ہے, اور جن لوگوں نے مجھے دیکھا میری صحبت پائی جب تک وہ دنیا میں ہیں ماشاءاللہ دنیا میں مکمل طور پر جو ہے خیر رہے گا. ایسے ہی ہوا, حضرات صحابہ اکرام جب تک تھے ماشاءاللہ دنیا میں خیر رہا, جیسے نبی تھے خیر رہا, آسمان سے وحی آتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ اکرام موجود تھے, تب تک ماشاءاللہ امت میں بڑا خیر رہا. ایک بات آپ کو بتاتے ہیں, بات بھی ہے, یہ قرآن کو صحابہ کی فہم کے مطابق سمجھنا, حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صحت الفہم من اعظم ما انعم اللہ علی عبادہ. قرآن کو سمجھنا فہم صحابہ کی روشنی میں, حدیث کو سمجھنا فہم صحابہ کی روشنی میں. اگر آپ ان دونوں کو قرآن کو بھی حدیث کو بھی اگر جو ہے فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی مراد کو پا سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مراد کو پا سکتے ہیں. آج دیکھیے ہمارے پاس مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں, یہ علماء سے بھی ہے, سب سے میرا سوال ہے, درس قرآن ہوتا تو درس قرآن میں درس دینے والا اپنے 15 منٹ کے درس میں کتنے صحابہ کا نام لیتا, بتاؤ. آج نہیں ہے.
قرآن کھول لیے من مانی تفسیر ہو رہی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کی ہم تفسیر سنتے ہیں جن کو صحابہ کے فہم کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، بس آ کے بیٹھ گئے من مانی تفسیر کر رہے ہیں، من مانی تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اسی فتنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ نے کہا، یہ جملہ دیکھو، میری امت قرآن کے ذریعے ہلاک ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ سنتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا قرآن کتاب ہدایت، اس کے ذریعے امت کیسے ہلاک ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن کے ذریعے ہلاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے، غلط تفسیر بیان کریں گے۔ آج یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا، مگر فہم صحابہ کی روشنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط تفسیریں، غلط مطلب سب نکال کر کے علماء خود گمراہ ہو رہے ہیں، سننے والے بھی مکمل طور پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمیں مکمل طور پر جو ہے جب تفسیر کرتے علماء تو کیا کرنا؟ صحابہ کے اقوال کو ذکر کرنا۔ اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 3 تفسیروں کے نام بتاتے ہیں۔ اگر آپ صحابہ کے اقوال کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان تفاسیر کا مطالعہ کرو آپ۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، زاد المسیر فی علم التفسیر، اور اس طریقے سے فتح القدیر، اور اس کے علاوہ علامہ ماوردی کی تفسیر۔ یہ وہ تفسیریں ہیں جن میں صحابہ کا آپ کو نام ملے گا۔ عرب میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، کون بھی عالم دین اگر ایک آیت پڑھا تو بولتا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال ابن مسعود رضی اللہ عنہما۔ یہ چیز آج خود ہمارے خطبوں میں بھی نہیں ہے، ہمارے دروس میں بھی نہیں ہے، اور ہمارے بیانات اور لیکچر میں بھی نہیں ہے۔ جب آپ صحابہ کا نام نہیں لیں گے تو اپنی منمانی تفسیر کریں گے، منمانی تفسیر کر کے قرآن کے ذریعے امت کو آپ ہلاک کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ایسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے دیکھو آپ، قرآن کتاب ہدایت بن کر آیا، آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے سے عید میلاد النبی کے لیے 12 دلائل پیش کر رہا ہے۔ ایک بدعت کے لیے ایسے ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے منمانی تفسیر کر کے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے غلط انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اگر صحابہ کا نام لے کر تفسیر کریں، حدیث کا درس دیتے ہوئے خطبات میں بار بار صحابہ کا نام لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا، صحابہ کے خدمات کا اعتراف ہم کریں گے اور امت کو صحیح منہج کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور جتنا جھوٹ ہوگا وہ جھوٹ سے بھی مکمل طور پر امت کو بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے احادیث کی جب بات آتی ہے تو احادیث کو بھی فہم صحابہ کی روشنی میں ہی سمجھنا چاہیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تحریک پر، وہ تنظیم پر، وہ مسلک پر خالی بمبا ڈالتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے احادیث کو جیسے سمجھا ویسے سمجھاؤ حدیث کو۔ آج کل تو لوگ کیا بولتے ہیں، نعوذ باللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ معلوم نہیں تھی، استغفر اللہ، 5000 حدیثیں جاننے والا یہ جو ہے صحابی، جس کے بارے میں لوگ کیا کیا بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو ایک سید زادہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ خیانت کرنے والے تھے، بنو امیہ کی وجہ سے انہوں نے حدیثوں کو چھپایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب فہم صحابہ اور صحابہ کا تقدس نہ ہو تو ایسے جملے نکلتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، جن سے اللہ راضی ہوا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کے بارے میں اپنی زبان اگر کھولو گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ڈیفنس کرتے ہوئے تمہاری دنیا کو تباہ برباد کرے گا، قبر میں جو ہے وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو اور خطرناک انجام سے دو چار ہوگے تو کیا کرو گے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آج ہمارے پاس عقیدے میں بھی بہت سی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ میرے جھبے میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ یہ ایسی تفسیریں اور ایسی باتیں ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس میں، وہ کیا ہے، اگر آپ قرآن کی تفسیر کرتے وقت صحابہ کے راستے سے ہٹتے ہیں تو بڑی ٹھوکریں لگ سکتی ہیں۔ کیسے کہ جو ٹھوکر لگتی معلوم ہے؟ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم ہماری آنکھوں کی روشنی میں، تم میرے آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ بعض لوگ ترجمہ کیا کرتے؟ آنکھ کا ترجمہ کرتے نگرانی۔ اگر آپ یہ لفظ عین کا ترجمہ نگرانی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت آنکھ کا انکار ہو رہا ہے۔ یہی حضرت صحابہ اکرام مکمل طور پر جو ہے چیخا کرتے تھے۔
اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، شاید آپ لوگ اس سے پہلے نہیں سنے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امت میں جو ہے 73 فرقے ہو جائیں گے، بعض لوگ یہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ کو اسی میں لا کر گھسڑ دیتے ہیں. نہیں ہے. حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، یہ 4 ائمہ تھے نا، یہ لوگ کبھی بھی عوام کو اپنے ذات کی طرف نہیں بلائے، لہٰذا یہ گمراہ فرقوں میں نہیں آتے. اگر آپ یہ سمجھ کر تھے اب تک کہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ پورے گمراہ فرقے میں آتے بولے تو نعوذ باللہ، یہ اتنا خطرناک ہے سوچ. ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد پورے جہنم میں چلے جانا، نستغفر اللہ. ماشاءاللہ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دے کر اپنے زمانے میں دین کی خدمت کی. اگر یہ نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا. معزز حاضرین، آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر خطرناک چیزیں، معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں. کیا ہے؟ لوگ وہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں، باڈی لینگویج. باڈی لینگویج بولے تو بولنے کا طریقہ اچھا ہے. میں بولتا ہوں تو بات کڑوی بھی لگ سکتی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں، اگر واسکوٹ پہن لیے، شیروانی ہے اور اس کے بعد بڑی بہترین ٹوپی ہے، ہاتھ زیادہ ہلا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے راک سے بول رہے ہیں، تو لوگ ان کا بڑا عالم سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے، کسی بھی عالم کا علم اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتا. کسی بھی عالم کا علم اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتا، اس کے عمل سے ہوتا ہے. اس کے بارے میں دوسرے علماء جو بولتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا یاد رکھو، ہر خطیب کو عالم نہ سمجھو. سمجھ رہے میری بات؟ ہر خطیب عالم نہیں ہے، مگر ہر عالم خطیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں علماء زیادہ تھے، خطبہ دینے والے کم تھے، لیکن ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا خطبہ دینے والے زیادہ ہو کر علماء کم ہو جائیں گے. آج دیکھیے، ہر خطبہ دینے والا جس نے مطالعہ کر لیا وہ بھی خطبہ دینے آ جا رہا ہے. جو بھی ذرہ پڑھ لیا وہ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے جو ہے کما رہا ہے. یاد رکھیے، یوٹیوب پر آنے والا، وہ لائک کرنے والا فاسق بھی ہوتا، فاجر بھی ہوتا. کیا وہ یہ سمجھتے آپ کہ زیادہ ویوز سے سبسکرائبر یہ سب جو ہے کسی عالم کے حقیقی علم کے معیار کی دلیل نہیں ہے؟ آپ دنیا میں جو ہے ہندوستان میں خود بڑے بڑے علماء کو دیکھو، جن کا علم ایسا ہے، جن کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کا یوٹیوب چینل نہیں، ان کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی. کیا تو آپ ان کو علماء نہیں سمجھتے؟ لہٰذا عالم کو اس کے کپڑوں سے پہچانا نہیں جاتا، اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اس کے مطالعے سے، اس کے تقوی سے، اس کی خشیت سے، اس کے بولنے سے مکمل طور پر کوئی بھی عالم نہیں ہو جاتا. لہٰذا آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی آ رہا ہے، دین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ باڈی لینگویج کے نام پر جو لوگ یوٹیوب میں جا کے جو ہے اپنا پورا مطلب وہ سب خراب کر رہے ہیں، اس میں بہت سا نقصان ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیر عالم ہے، انہیں حدیث کو سمجھانے نہیں آ رہا ہے، غلط سمجھا رہا ہے. اگر آپ سنے تو آپ بھی بھڑک جاتے ہیں. یہ غیر عالم ہے، انہیں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہے، غلط تفسیر کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ بھی گمراہ ہوئے، وہ بھی گمراہ ہوا. لہذا کس کا بیان سننا، کس کا بیان نہیں سننا، یہ علماء سے پوچھ کر رہو. اور یہ علم کوئی کھیل نہیں ہے. یہ کیا علم سینہ بسینہ آتا ہے. اگر خالی چرب زبانی معیار کا حق کا معیار ہوتی، منافقین اور بدعتی لوگ حق پر آ جاتے. آج کتنے سے لوگ ہیں جن کو بولنا اچھا آتا ہے، مگر اس کے پاس فہم صحابہ نہیں، قرآن کی صحیح تفسیر نہیں، حدیث صحیح تفسیر نہیں. اس طریقے سے وہ ساری چیزیں جو ہے لوگ، خصوصاً نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ جن کے پاس صحیح علم ہے، جو ربانی علماء ہیں، انہیں سے علم حاصل کرو، اور جو فہم صحابہ کے مطابق گفتگو کرتا اسی کے بعد سنو. آپ اس طریقے سے اپنے سوچ کے انداز کو بدلو. یہاں خواتین بھی ہیں، اس سے متعلق یہ بھی بات ہے. آج کل تو دیکھتے ہیں خواتین کی ویڈیوز بھی ذرا زیادہ ہی اپلوڈ کی جا رہی ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی خاتون عالمہ ہے، فاضلہ ہے، داعیہ ہے، وہ اپنے خواتین میں کام کرے، بس کافی ہے. اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا اور اس کو پکڑ کے یوٹیوب میں لے جا کے ڈالنا، یہ سب فتنے سے کم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں مردوں کو رکھا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے امت میں مرد علماء موجود ہیں جو سوالات کا جواب دینے امت کو ماشاءاللہ صحیح طور سے ہدایت کرنے کے لیے کافی ہیں. لہٰذا خواتین کے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا، اپلوڈ کرنا، اب نیچے پتہ نہیں لوگ کیا کیا لکھنے شروع کر دیتے ہیں. اب ایسا ہو رہا ہے مصیبت، عورتوں کی قرأت بھی اپلوڈ کی جا رہی ہے، عورتوں کے نظمہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں لائیو.
یہ سب صحیح نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ خواتین اصلاح کا کام کریں, دعوت دیں, لیکن ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یہ میں سمجھتا ہوں اپلوڈ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لہذا مرد علماء امت کے رہنمائی کے لیے کافی ہیں. اس لیے میں یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو مائک مل جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, ایسی غلط تفسیر, غلط ترجمہ, غلط آیت, ایسی ایسی باتیں بول دیتے ہیں, ان کو آیت صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا, نام لینا بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیٹیگری بنائے, آپ کو وہاں کام کرنا ہے وہیں کام کیجئے. آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون, اللہ فرماتا ہے سورج اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے, چاند اپنے دائرے میں کام کر, ستارے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج چاند کی جگہ آ گیا ہو یا چاند سورج جگہ آ گیا ہو, ستارے آ گئے ہو؟ نہیں. آپ کی جو لائن ہے وہ آپ اس میں کام کیجئے. یہ سوال جواب کا سیشن, اس کے لیے سب علماء موجود ہیں. غیر علماء اگر اس میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں فہم صحابہ سے ہٹیں گے تو کیا ہے, معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر بیڑی سگریٹ کا مسئلہ ہے. اب لوگ اٹھ بولتے حرام. دیکھیے بیڑی سگریٹ یہ اس میں نشہ نہیں ہے. نشہ کس میں ہے؟ مطلب جیسے شراب وغیرہ میں ہے. آپ بیڑی سگریٹ کو بالکل شراب کی طرح نہیں بتا سکتے. آپ کتنے لوگ ہیں بیڑی حرام, سگریٹ حرام, اس لیے کہ شراب کی طرح حرام ہے, ایک جملہ بول دیتے. اب میں بیڑی سگریٹ پینے والوں کی ہمت افزائی نہیں کر رہا ہوں. خود دیکھیے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ, مالکوں کے بہت بڑے عالم دین, وہ کہتے ہیں یہ بیڑی سگریٹ کے اندر نشہ تو نہیں ہے مگر اس کے اندر صحت کو نقصان دینے والی چیز ہے, اس اعتبار سے آپ روک سکتے, مگر اس کے اندر نشہ ہے بول کے امت کو روکنا یہ صحیح نہیں ہے. ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی, ورنہ تو آج بہت خطرناک چیزیں ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ہمارے معاشرے میں فہم صحابہ سے ہٹنے کی وجہ سے عقیدے کی خرابیاں بہت پیدا ہو رہی ہیں. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا, ایک عالم دین کو یہ بولتے ہوئے ہم نے سنا, میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیسے حاضر ہو جاتا جی, کیسا ہوتا؟ یہ دیکھو عقیدے کی خرابیاں, ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حضرات صحابہ کرام کا فہم جب تک امت میں نہیں آتا امت کامیاب نہیں ہو سکتی. تھوڑے دن کے لیے تھوک پالش ہو سکتا ہے, مگر حضرات صحابہ کرام کا جو فہم, آج یہی فہم مساجد میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, مدارس میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھو حضرت صحابہ کرام نے دین کا کام کیسے کیا. دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. آج کل دیکھتے کچھ لوگوں کو زیادہ پڑھ لیتے, پورا اللہ کے خطبے میں بول لیتے, یہ منہج صحابہ فہم صحابہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تم لوگوں سے بات کرتے ہو تو ان کی عقل کے معیار پر اتر کر بات کرو. اگر تم ان کی عقل کے معیار سے اونچی بات کرو گے تمہاری بات اتنے ان کے لیے فتنہ بھی بن سکتی ہے. یہ فہم صحابہ امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اگر آپ قرآن و حدیث سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہی کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے کیا تھا. اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں, تابعین تابعین جو تھے حضرت صحابہ کرام سے ان کو کیسے محبت تھی. دیکھو آج امت فہم صحابہ سے ہٹی, ان کے دلوں سے صحابہ کی محبت بھی چلی گئی. میں تو کہتا ہوں ہماری کوئی بھی مجلس کہیں بھی بیٹھا رہے, مسجد میں, ہوٹل میں, کہیں بھی, ہماری کوئی بھی مجلس صحابہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے رہتے تھے. لوگ انہیں جا کر پوچھتے آپ اکیلے رہتے نا, آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی کیا بولتے؟ دیکھو جملہ بولتے, جس شخص کے پاس نبی کی سیرت ہے اس کو وحشت محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے. جس کے پاس حضرات صحابہ کرام کی سیرت ہے اس کو وحشت محسوس کرنے کی ضرورت کیا ہے. آج ہمارے دلوں میں یہ فتنے, یہ شکوک و شبہات, اسلام پر اعتراضات, یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ ہم نے اپنی سوچ کو فہم صحابہ کی سوچ میں رنگا نہیں, اس وجہ سے ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. دیکھیے حضرات صحابہ کرام سے تابعین کی محبت کیسی تھی. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ تابعین آئے, آ کر کیا بولے, اے زید تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی, تم نے رسول اکرم صاحب جب جنگیں لڑیں, اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں سنے وہ حدیثیں ہم سناؤ. اور تابعین, یہ بات اہم ہے, جب صحابہ کے پاس جاتے تو ماشاءاللہ کیا انداز سے بولتے. دیکھو ایسے امت کو سوچنا چاہیے. ایک تابعی مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کے اوپر سے گزر رہے ہیں. مقداد ابن اسود کون؟ ایک جل قدر صحابی. کیا بولتے؟ دیکھو مقداد ابن اسود کی
آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بولتے ماشاءاللہ یہ دونوں آنکھیں کتنی مبارک ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے میں ہمیشہ تڑپتا تھا، ان آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ بات آپ یاد رکھیں، حضرات صحابہ کرام نے اپنی عقلوں کو نبی کے سامنے جھکایا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی بھی شریعت کو لا کر اپنی عقل کے سامنے نہیں جھکانا، اپنی عقل کو شریعت کے سامنے جھکانا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک سے زائد شادی کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو خواتین کراہت کرتے ہیں۔ اگر وہ مطلب جذباتی طور پر کراہت کرے تو وہ بات الگ ہے، مگر یہ کہنا اللہ تعالیٰ یہ آپشن نہیں رکھنا تھا، بولتے علماء ایسا بولنے سے وہ دائرہ اسلام سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ دیکھیے ایک آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح علقمہ نے بننے کی کوشش کی، علقمہ کو دیکھ کر ابراہیم نے بننے کی کوشش کی، ابراہیم کو دیکھ کر منصور نے ویسے بننے کی کوشش کی، منصور کو دیکھ کر وکی نے ویسے بننے کی کوشش کی، اس کو دیکھ کر سفیان نے، منصور ابن معتمر نے، ابراہیم نخعی نے، ایسا یہ سلسلہ سینہ بسینہ چل کر مکمل طور پر چلا رہا ہے۔ لہٰذا حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یاد رکھو صحابہ کی طرح بننے کی کوشش کرو، اس کے تم کو 3 فائدے ملیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا تمہاری عقل صحیح ہو جائیں گی، اللہ پر اعتراض نہیں کرو گے، رسول اللہ پر اعتراض نہیں کرو گے، کوئی ایسی بات نہیں کہو گے جو شریعت کے خلاف ہو۔ حضرات صحابہ کرام کی آپ باتیں دیکھ لیں، ماشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں جو انہوں نے شریعت کے خلاف کہی ہو، یا کب شریعت کے خلاف اگر سنتے ماشاءاللہ فوراً اس کو مکمل طور پر روک دیتے تھے۔ اور فہم صحابہ کی جب بات آتی ہے تو ایک بات آپ بتا دیتے ہیں، فہم صحابہ کیوں شرط ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ آج کل آپ دیکھتے اتنا لمبا درس ہو رہا، ایسے ایسے پوائنٹ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے یہ تھا ایک پن لاتے، قلم لاتے، کاغذ لاتے، اس کو لکھتے۔ حضرات صاحب نہیں نہ کرتے تھے۔ آج کل ہو رہا کیا، عالم آ رہا ہے 1 وے میں پورا درس ڈال کے بھگ جا رہا ہے۔ نہیں، آپ کے اندر وہ تڑپ ہونا چاہیے، جیسے حضرات صحابہ کرام نبی کے سامنے بیٹھ کر چیز نوٹ کرتے تھے، آپ کے پاس کاپی ہونا یا واٹس ایپ میں کہاں تو بھی آپ مکمل طور پر۔ آج کل تو لوگ کیا ہیں، دیکھیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگ کیا سمجھتے، سامنے نہیں گئے تو ہم یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، دونوں الگ الگ ہے۔ سامنے بیٹھ کے سننے سے جو اثر ہوتا ہے دل پر وہ یوٹیوب پر نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آج سے 40-50 سال کے بعد جائیں گے تو شاید پورے اسکولیں بند ہو جائیں گے، زوم اس پر سب کلاس لے کے پورے ڈیجیٹل انڈیا ختم ہو جائے گی لگ رہا ہے۔ تو آج کل جیسے یہ دینی مجالس سے جو دوری ہے نا، یہ بھی فہم صحابہ سے انسانوں کو مکمل طور پر دور کر رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کیسے علم حاصل کرتے تھے؟ ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر خشیت تھی، ان کے اندر خوف تھا۔ اور یہ بات یاد رکھو، علم حاصل کرنا ہو، لمبی لمبی ڈگریاں لینے کا نام علم نہیں ہے۔ لمبی لمبی ڈگریاں لے لینا یہ کیا نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زیادہ پڑھنے سے علم نہیں آتا، علم نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ اچھا، علم کو اللہ تعالیٰ نور بنا کے جب دل میں ڈالتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کس کی اتباع کرنا، کیا حلال کیا حرام، کیا خیر کیا شر، اس کو مکمل طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام علم حاصل کرتے تو کیا کرتے؟ جیسے چھوٹے بچے اسکول میں پڑھ کر آنے کے بعد ریویژن کرتے نہیں، ویسے صحابہ ریویژن کرتے تھے۔ آج کل ہم کرتے ہیں، یہ درس جب ختم ہو جائے اس کے بعد ختم، اس کے بعد دیکھ کے کچھ لوگ 120 ویو سے ختم، اس کو کوئی دیکھتا نہیں۔ لہذا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو بات سنتے ہیں دوسروں کو شیئر کرو، آپ اس پہ عمل کرو، گھر والوں کو جا کر عمل کی تلقین کرو۔ حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ کی مجلس سے نکلتے اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر جا کے ماشاءاللہ پورا جتنا پڑھے ہم اس کا ریویژن کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے، فہم صحابہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر علم حاصل کرنے میں یکسوئی تھی۔ یکسوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ علماء کو آپ دیکھتے ہیں کام بھی کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، ایسا کرے تو کیا ہوتا؟ علم بڑھ جاتا۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 حدیثیں، کتنی؟ 5000 حدیثیں 5 سال میں یاد کی۔ یہ ہمیشہ نبی کے پاس بیٹھتے تھے،
صحابہ بولتے ابو ہریرہ کیا ہو گیا ہے، خالی جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ابو ہریرہ اس وقت کیا بولتے ہیں معلوم؟ دیکھو مکے والے مدینے والے بعض لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بعض لوگ تجارت کر رہے ہیں. اگر میں تم لوگوں کی طرح اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل جاتا، یہ حدیث کا سرمایہ تم تک کون پہنچاتا؟ اگر ابو رضی اللہ عنہ کماتے کرتے نہیں تھے، علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر چکے تھے. کیسا؟ کہیں بھی نہیں جاتے تھے. آپ دیکھو جنگوں میں بھی نہیں جاتے تھے ابو رضی اللہ عنہ، صرف ایک جنگ میں گئے، جنگ تبوک میں، ورنہ تو اللہ کے نبی سے اتنا لازم پکڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ماشاءاللہ ایسا ذہن دیا تھا، نبی کی دعا کے بعد 5000 حدیثیں 5 سال میں یاد کر کے امت کے حوالے کر دی مکمل طور پر. تو اس طریقے سے یکسوئی سے علم حاصل کرتے تھے، اور جو بھی کام کرتے ہمیشہ کرتے. جیسے ایسا ہوتا ایک درس ہوا، اور امت میں ایک بڑی عجیب بات بھی ہے، فلاں عالم آئے تو لوگ بھر کر رہتے، وہ فلاں عالم آئے تو کم ہو جاتے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ مزے کے لیے سنتے کیا؟ آپ عمل کے لیے سنو. کوئی بھی بولے، دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مکے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، ان کے پاس بیٹھنے والا ایک ہی عالم دین اکیلے. اگر وہ چاہتے تو نہیں پڑھا سکتے تھے. ان کے سامنے کبھی سعید ابن جبیر بیٹھتے، کبھی مجاہد بیٹھتے، کبھی عطا ابن ابی ربا بیٹھتے، مگر انہوں نے نہیں کہا میرے سامنے بیٹھنے والے صرف 3 ہیں، میں چھوڑ دوں گا. نہیں، ماشاءاللہ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے میں نے پورے قرآن کو 1 سے زائد مرتبہ پڑھا، اور پورا مکمل طور میں نے پڑھا. تو ابن عباس کو جو علم تھا وہ کس کے پاس آیا؟ مجاہد کے پاس آیا. آپ بھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، فہم صحابہ کے قریب ہوں گے، آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے ہمارے حضرات صحابہ کرام ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کرتے تھے. اگر میں آپ سے کہوں تو آپ نہیں مانیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک حدیث کے لیے 17 مہینے سفر کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کبھی کبھی تو پتھریلی زمین پر چل کر جاتے، پیر میں چپل بھی نہیں ہوتے، وہ تلوے کالے کالے پتھروں پہ پڑتے. کیا ہوتا؟ زیادہ چلنے کی وجہ سے اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر. رسنا شروع ہو جاتا. کبھی کبھی کیا ہوتا؟ زیادہ چلنے کی وجہ سے یہ پاؤں کا انگوٹھے کا ناخن اکھڑ جاتا. اللہ اکبر. یہ چلچلاتی دھوپ میں اس میں جاتے علم حاصل کرتے، لیکن بولتے حالت تو اتنی خراب ہوتی، خون کو روکنے کے لیے ہمارے پاس ایک چندی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. یہ حضرات صحابہ کرام. آج ہمارے پاس دیکھو، پہلے کیا ہوتا تھا، پیاسا کنویں کے پاس آتا تھا. اللہ کا شکر ہے کنواں آپ کے پاس آ رہا ہے آج. اس کے باوجود اگر علم حاصل نہیں کرے، فہم صحابہ اگر نہیں تو کیا ہوگا؟ آخری مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک صحابی ہیں جن کو معلوم ہو گیا مدینے میں ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے. انہوں کیا کر سکتے تھے؟ ان کو بولتے تھے تمہارے پاس وہ حدیث ہے نا، ہمارے گھر تک پہنچا ڈالو. اگر ہمارے سکا تن آسانی انسان ہوتا تو ووچ کرتا تھا. کیا نہیں کرے؟ دیکھو مدینے کی مکے گرمی بھی ماشاءاللہ اتنی خطرناک ہوتی، انڈیا میں گرمی ہوتی نہیں کہیں بھی. 50 تک ڈگری. مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں ایک اوڑھنا لے کر، ایک تکیہ لے کر، ایک دم 12 بجے 11 بجے کی دھوپ میں وہ صحابی کے دروازے پر جا کر اپنا بستر ڈال لیتے ہیں جن کے پاس وہ حدیث ہوتی ہے. دروازہ کھولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آل رسول سے تعلق رکھنے والے ابن عباس وہاں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، تم کو مدینے کی اس چلچلاتی دھوپ میں یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ حدیث لینے کے لیے آیا. تو بولتے اگر آپ بولتے تو حدیث وہاں تک پہنچا دیتا. دیکھو حضرات صحابہ کرام، یہ سمجھ، یہ چیز جو پیدا کرے بڑی مشکل سے پیدا کرے. لہذا پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آج امت اگر نجات چاہتی ہے، دنیا میں آخرت میں جنت کو جانا چاہتی ہے، جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، فہم صحابہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھایا، ان کی ذہنی تربیت فرمائی، ان کی عقلوں کو ماشاءاللہ وحی کی روشنی میں پختہ بنایا. اگر امت صحابہ کو بنیاد بناتی ہے اور صحابہ کے سوچنے کی طرف
طرح سوچتی ہے اور ان کے نقش قدم پر چل کر قرآن سمجھتی ہے، حدیث سمجھتی ہے، یہ امت کامیاب ہو سکتی ہے۔ بڑی لنگبت کے پیچھے مت بھاگیا، جو چیز صحیح ہے کیسے بھی انداز سے کہی جائے اس کو آپ جو ہے سمجھنے اور جو ہے ہضم کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم صحابہ کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، امت کے نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔